ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قائد اعظم کے 14 نکات 1929۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو شروع ہی سے سیاست میں بہت دلچسپی تھی۔ بچپن میں آپ دنیا کی بڑی شخصیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے اور اسمبلی کے اجلاسوں کی کارروائیوں اور سیاسی مباحثے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ آپ نے 1906 میں ہندوستان کی جماعت آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کر کے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ ابتدا میں آپ ہندو مسلم اتحاد پیدا کر کے انگریزوں کے خلاف مشترکہ جد و جہد کا پرچار کرتے رہے۔ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کے ساتھ ہی آپ نے اپنی تمام تر کوششیں مسلمانان ہندوستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کی شمولیت سے آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی ایک مضبوط جماعت بن گئی۔ 1916 میں آپ کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ تحریک خلافت موومنٹ کے بعد ملک میں فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان حالات سے قائد اعظم بہت دل برداشتہ ہوئے۔ اس دوران نہرو رپورٹ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ نہرو رپورٹ کے رد عمل میں 1929 میں مسلمانوں کی آل پارٹیز کانفرنس کولکتہ میں منعقد ہوئی، جہاں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ ان نکات کے ذریعے قائد اعظم نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مستقبل کے ہندوستان میں سیاست اور معاشی ترقی کی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں۔ قائد اعظم کے ان 14 نکات کو انتہا پسند ہندوؤں نے نہ صرف رد کر دیا بلکہ قائد اعظم پر مزید طعن و تشنیع بھی کی گئی۔ ان نکات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکات تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل یہ رہنما اصول پیش کیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ نمبر 1، آئندہ کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس کو آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودہ کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ نمبر 11، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ عزیز طلبہ طالبات، قائد اعظم محمد علی جناح کے ان نکات کو اگرچہ کانگریس نے تو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانان ہند کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے مفادات اور حقوق کو مدلل انداز میں حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کیا
اور برطانوی حکومت کو یہ باور کروایا کہ کانگریس محض ہندوؤں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتی ہے اور ہندوستان کی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ان کے حقوق و مفادات کے حوالے سے کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ یہی وہ 14 بنیادی نکات تھے جو صحیح معنوں میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ کا موجب بن سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام میں سے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات 1929 کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔